ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی سے کچھ مسئلہ چل رہا تھا، سامنے والے نے گالی دینا شروع کر دیا. حضرت ابو بکر سنتے رہے. اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. اب تھوڑی دیر کے بعد میں جب وہ چپ نہیں ہوا، حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو جواب دینا شروع کر دیا. جب جواب دینا شروع کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جانے لگ گئے. حضرت ابو بکر صدیق پیچھے پیچھے چلے گا، یا رسول اللہ وہ مجھ کو گالی دے رہا تھا تو آپ سن رہے تھے، اور جب میں نے جواب دیا تھا آپ اٹھ کر کے چل دیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ گالی دے رہا تھا تم چپ تھے، فرشتہ تمہاری حفاظت کر رہا، فرشتہ تمہارا دفاع کر رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ اٹھ کر کے چلا گیا. تو وہاں پہ شیطان آ گیا، شیطان، اور جہاں پہ شیطان آ جائے پھر وہاں پہ میں نہیں رکتا، میں اٹھ کر کے چلا آیا. اسی طرح ایک بار دو لوگوں کا جھگڑا ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام موجود ہیں، ایک نے دوسرے کو گالی دی، میرے آقا علیہ السلام بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد میں دوسرے نے واپس اس کو گالی دے دی. اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھ گئے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے تو آپ بیٹھے تھے، آپ اٹھ گئے؟ کہا جب تک وہ گالی دے رہا تھا دوسرا والا چپ تھا، تب تک فرشتہ اس کی حفاظت کر رہا تھا، دفاع کر رہا تھا، لیکن جب جواب دینے لگا تو فرشتہ ہٹ گیا تو میں بھی وہاں سے ہٹ گیا ہوں. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام تو پسند ہی نہیں فرماتے کہ کوئی اگر سامنے سے گالی دے تو دوبارہ اس کو جواب گالی سے دیا جائے. کوئی کتا کاٹ لے تو کتے کو دوبارہ نہیں کاٹا جاتا ہے، اس کو خاموشی سب سے بہتر علاج ہے، جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہمیں بتایا گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال کا ایک بار کوئی مسئلہ ہو گیا. حضرت ابو ذر نے ان کو گالی دے دی. گالی آج کل کے معاشرے والی وہ گالی نہیں، کیا گالی؟ ابن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے. صحابہ کرام تو گالی دیتے ہی نہیں تھے. یہ اس طرح کی باتیں جو تکلیف پہنچاتی وہ بھی گالی میں شمار ہوتی ہیں. اس لیے اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مقدمہ پیش ہوا، میرے آقا نے فرمایا ابو ذر تمہارے اندر بھی جاہلیت موجود ہے، جاہلیت کی خصلت موجود ہے. اب اللہ کے رسول سے جب سنا نا، حضرت ابو ذر پر بڑا اثر ہوا. حضرت بلال کے پاس گئے اور جانے کے بعد میں کہا بلال، اے بلال، میں اپنا سر، اپنا چہرہ زمین پہ رکھتا ہوں، تم اپنے قدم سے میرے چہرے کے اوپر پاؤں رکھو، اپنا قدم میرے چہرے کے اوپر رکھو اور میرے سر کو روندو، کیونکہ میں نے تمہیں غلط بات کہی ہے، تم کو تکلیف پہنچائی ہے. میرے آقا علیہ السلام